آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله میرے دوستو بزرگوں محفل محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت خوشی اللہ تبارک و تعالی صاحب دعوت انہاں دے گھر خیر و برکات عطا فرمائے آمین رزق وچ مال جان ایمان جتنے دوست سنن واسطے بیٹھے ہو محفل موجود ہو میلاد والے دی صدقے اللہ تبارک و تعالی سارے دے خالی جھولیاں کو اپنی رحمت نال آمین میں ایک اپیل کرے سن محسوس نہ کرے سو پھر نہ ہی دے سو کوئی نہیں صرف ایک اپیل وڈی گل یہ ہے صرف توجہ کر کے جیو سنو اندھو تے عہد کرو عمل کرو سبحان اللہ وڈی ویل وقت سب تو ود کے ویل ہی ہے محبوب دا فرمان سنو اور اندھو تے عمل جا کرو حدیث شریعہ آقا علیہ السلام کئی دہاڑیا صحابہ کرام کو پڑھایا اور فرمایا ہوں پڑھنا چھوڑ یا رسول اللہ کیا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کو لے دھیرا ہوتے کریں میرا ایو علم ہے جو کچھ میں کر رہا وہ کچھ تسا کر رہا سب تو بڑا میلاد ایو شرع کرے عمل سے لاکھ عبادتاں کرو لاکھ میلاد کرو دل وچ فکرولے سنے ان دی چس کے ان تو بہتر آئی نہ سنوا چلو وہ آئی ان پڑھیں جا ان سنیں جا شامل آسے یا سن کے دوال عمل نہ کی تو سے یہی بھی عدبی میں پڑھتا بھی ہم حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ بابا غلام فرید شکر و گنج رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد بہت بڑا مقام خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرید خلیفہ اول آپ ان لوگوں پوچھا ہے علم زیادہ کیوں نہیں پڑھا پڑھتے بیا میں چھوڑ دیتے ہوئے آپ فرمایا ڈر گیا جیڑا کچھ پڑھے اللہ کرے ہندے تے عمل تھی وہ ول بڑا ہے پڑھا دے عمل نہ کیتا فرمایا ایہو علم میرے کی عذاب بڑھنے سے سب تو بڑی گال ہے سنو قرآن دی تلاوت ہندی پہ وہ سارے عمری میں یہ سویلہ کھولنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ قرآن سننا فرض ہے پڑھنا سنت ہے سننا فرض ہے ساکو ادب دا خیال کرنا ادب دا خیال ہونا نا بعد جی خدمتگار نے ہوا محبت ہے اگر میرے دل میں اپنی گال کرنا میرے دل ہے صرف پیسے دلالت میں تقریر کرنی ہے ثواب دی بجائے گناہ جی میں خالی ہتھ آئیں تو وہ خالی ہتھ ہوگی اسے ہندہ کوئی اجر نہیں سن پڑھانا لے دائی اجر گئے نہیں سونا نہ لے دائی اے تک لکھے نے کاری صاحب نماز بھی پڑھیں نا دل لچ خیال ہے میں جیڑی تلاوت کریں دا بھی ہاں تو لوگ آکھیں بھلے بھلے نماز ختم تھی شرن مسئلے ہی میں ملادی کرو اینا کو لوگاں بلے بلے کی دیں آنکھو شارہ کرے تو راضی تھے مجھے تا ملاد ہے نا وہ راضی تھی بوے مالکہ تو ہی راضی تھی تیرے محبوب تا بندے راضی تھی تو راضی تھی وہ
بل ساری مخلوق کی راضی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ رزق جڑا ہے نا رزق یہ جڑا لکھے اساڑی مرضی اسا دین ویچ کے گنوں والی وہ ملسی یہ کچھ دین مفت جلاو دے ایمیں بے بنوں ولوی عطا کر دے بے نیاز ہے میں پڑھتا بھی ہوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ ہی عاشق ہیں عاشق بے شک عشق یعنی بغیر ڈٹھے عشق سے ڈٹھے نہیں ڈٹھے ہی کہ نہیں سنے سے کلمہ پڑھ محبت عشق ٹوٹتا بدے یا رسول اللہ دے گیت گانا کیا بات کیا بات وہ کتنا امیر ہے چرچے تھی نا امیران دے چرچے تھی نا امیران دے آدھران خرچے نال چرچے انہیں ایمیں نا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ غریب ہیں لوگاں دے اٹھ چڑے ہیں آقا نہیں غلام ہے ماں بڑھڑی ہے اکھیں دو نبی نہیں وہ کوئی جینے اٹھ چکے ہیں تے ذکر مصطفیٰ کریں اے محبت دل چ ود دی ود دی ود دی ود دی تڑپ سبحان اللہ عرض کی تھی والدہ لگو اما جندہ میں کلمہ پڑھی نا بڑی سکھ ہے اندہ فرمان ہے مالک دائی فرمان ہے میرے محبوب دائی فرمان ہے والدین مجاجی خدا انہاں کو راضی کی تو ہے رب بھی راضی رب دا رسول راضی سبحان اللہ بھائی سکتے ہیں اما بے بھائی کارک انسان تیری محبت ایک پاسے ہوں دی محبت فرمایا محبت ایک پاسے فرمان مصطفیٰ عشق ہے ایک پاسے عشق ہے تڑپ ہے ہر وقت ہر لمحہ یہ غم ہے ستائے روندے لوگاں دیوانہ سمجھا کوئی وٹے مریں دے کوئی پتھر مریں دے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بے شک بے شک اسے تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھے سے محبوب دے غلام ہیں اور غلامی دا ارادہ رکھتے ہیں ہاتھ کڑے کرنے کہ کلمہ پڑھے سے محبوب دے پکے سچے غلام ہیں مگر کریں سوچے سے ان دا حکم منے سے عشق جگہ ہے نا عشق عشق ہی کو نہیں آتے عشق ہی کو آتے ہیں جن دا عاشق تھی میں نا پر ان دی تصویر بن گئی سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے یہ سبق دیتا صحابہ میرے صحابہ تُسا میری جو میں کر رہا ہوں میں کریں دے آوہ ہے والا رب جانے میں جانے جانے تُسا پڑھو نا میری تصویر وال تو کو رب تعالیٰ نے دیکھنا وال میں کو دیکھنا بے شک بے شک شرم مسئلہ ہی میں محبت عشق عرض کی تھی اجازت میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کر کے اگر انہوں نے لکھیا جڑا ہے نا لکھیا وہ اندہ ہے شینے لکھے انہیں تین نے ازمیشاں یارہ دے کو یار ازمین دے رہا ماں کیا بیٹا میری مجبوری ہے اکھیں تو نبی ہے تو ویسے آس کے سب تک حصہ ہے
اللہ تعالیٰ دیکھو اتنے دیدار کروے سے کہاں دے رہے ہیں میری چٹا والا دیدار کروے سے دیدار کرا رہے سے آپ بلو کچھ عرصہ بعد وال اپیل کی تھی حدیث سے ہے جنگ غزوہ دے دوران آقا علیہ السلام جنگ تو روانہ تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے انہیں کوئی بندہ آوے دستک دیوے نہ میرا پوچھے ان دی خدمت کرائے پانی پوچھائے او کو رہن دا نہ آکھائے اگر نہ رہے جلدی ہو مجبور نہ کرائے او کو ونی اتو معلوم تھی دے محبوب مصطفیٰ جان دے اویس کرنی بھی جان دا ہے رب دیکھنا چاہتا ہے محبت کتنی آپ جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ غزوۃ وال کے عین آقا علیہ السلام واپس نہیں پوچھا کہنے پوچھا عین یعنی کئی نہیں گزرے آج وال سور پاتا ماں کو رو پیا اماں جند نکل گئی جان نکل گئی اجازت دے ماں اجازت دیتی ہے پتر ایک شرط ہے 24 گھنٹے ٹائم ہے میں کو نہ کوئی کھوا منالا نہ پیلا منالا جنگل بیابان دے وچ میں کو کچھ دیتی وان 24 گھنٹے یہ شرط میں دی گھر ونی تو مسجد چ نہ ونی یا مسجد چ ونی تو وال گھر نہ ونی اگاں تیرے نصیب بڑی خوشی دوڑ لائی سفر کافی خیال کی دنے آقا علیہ السلام گھر سے آقا علیہ السلام مسجد جونن بن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آنکھوں نے کوئی آوے دستک دے پوچھے تو انہوں کو آکھا مسجد جگے تھوڑی جی انتظار کریں گے آگے سے اگر وہ کو جلدی ہو میں پانی پلا ہے رکائے نہ بنو پوچھنا کی طبیبی کی ہو جیوں ہو سے انہا حلیہ دے دسا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وال ننگرے ہو سے کپڑے دے ٹاکیاں ہو سے جکی ٹاکی لگی ہوئی ہو سے دیکھانے فقیر ہو سے ان دے نزدیک امیر ہے آقا علیہ السلام نے نسایا حضور علیہ السلام مسجد سے لے مسجد ہی نہ لے آئین دستک دیتے پوچھنا چاہتا کرنے چاہتا امائس سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار واسطے ہیں سنو میرے مدنی بی بی صاحبہ فرمایا مسجد نبوی لانگین آکے نے آوے دو کو بلائے جا پانی پلائے اگر جلدی ہو ویسے وال نہ روکا ہے کو بنیوں گے اب رو بن کہ محبوب جان دیں پتہ ہے میں واپس ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا گزری اسی دل میں
آقا علیہ السلام کی دنیا تو پردہ فرمایا اویس کرنی دی والدہ پہلے پردہ فرمایا آقا علیہ السلام دی خبر ملی بہت بڑا صدمہ تے ہون آئے مدینہ شریف آئے نا مسجد نبوی دے پہ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ملے پوچھا میرے محبوب دیرا انہا کیا ہے حجرے دے بیچے بچار کے دنوں حجرے دے رکھے ہوں مجھے روزہ نا آپ ٹھٹے دے ہوش آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نے آکیا اتنی زندگی گزاری عشق دے وچ دوار ملن دا نہیں آیا زیارت نہیں کر سکیا آپ فرمایا میری والدہ بڑھڑی آئی اکھی جو نبی نہیں لتا جو لوت آئی میرے رب دا فرمان آئی مصطفیٰ دا فرمان آئی صحابہ کرام فرمایا اساں والدین گھول گھمین یاد نہ اساں گھول گھمائیں والدین اولاد سب کچھ چھوڑ کے اساں دا یار دا در رہا ملے تو کیوں جیاں عاشق سچی گال سچی حضرت امیس تے مسکرائے آکھن لگے میں تمہارے دیدار کر کے خوش دینا انہاں چہرے میرے محبوب دے چہرے کو دیکھے جری میرے یار دا حلیہ دا دسا جا کیڑے جان اصحابہ کرام نسینے دے چہرہ نسینے وجود نسینے آپ فرمائے سنو میرے محبوب دی ڈاڑی دے وال چٹے کتنے آپ فرمایا میرے محبوب دی ڈاڑی دے چٹے وال چوکے ہیں صحابہ کرام چپ فرمایا اس اویس جان دے ایہو جیاں ڈٹے کہ آپ کو ہر طرح ڈٹے آپ دے ڈاڑی دے چٹے والا دی بھی میں کو خبر ہے کہ کتنے وال ہیں دیکھن نہ دیکھن تو بغیر وال ڈٹے اویس انہوں دے بارے لکھے کہ آپ ترائے جاڑے نا فاقہ دیکھو نا میں کہا کرنے دا بیان توقل دے ترائے جاڑے گزے لیکن فرق آتی ہوئے آپ چال پہن کہ نہیں کوئی مزدور لگ رہا فاقہ جو ہے رستے دے ایک دن یار ڈھٹا ہویا نظر آیا ڈیٹھو سے آنکھن لگا کہیں گا ڈھٹو سے امیس تیرے لائق نہیں ان چلے جنگل فاقہ ڈاٹا ہے کمزوری ہے فرمین آنکھ جو چاہتی ہے سامنے بکری نظر آئی ہے جنہیں منہ دے وچ روٹی ہے دے گرم روٹی چاہیے یہ میں جو تھے بیٹھا میں بیٹھا تو میری جھولی جاتی میں دل لے جو سوچا بکری جانوار جو تھی جانوار جو تھی پتہ نہیں کتنی چاہتی ہے کہیں دی چاہتی ہے کہیں بھوکے دی چاہتی ہے میری جھولی جو سٹی ہے اوائیں تیرے لائق نہیں چھوڑ اور میں نے روٹی چاہ کے رکھی بکری دو کر کے اور پچھا کیا بکری بول کر حضرت عمر فرمین بکری بول پہ آکھن لگے ہوں میں حرام نہیں میں حلال میں او ہاں جندہ دودھ آقا علیہ السلام نہیں پیتا ایشان ہے پیغمبران سب کچھ چھیڑا میں آپ نہیں آئی میرے کو مالک بھیجے میں آپ ہی نہیں آئی میرے کو بھیجنا لے بھیجے ون مائز فاقے نالے یہ روٹی عطا کرا یہ میں نہیں دیتی اون دیتی ہے اون دا کھامڑا ہی تو جان
تے او جان سبحان اللہ یعنی توکل ہے این توکل یہ یقین این علی یقین آپ فرمینن وال روٹی تو روک جو کی تم نا میں ہاتھ جو کی تا روٹی اٹھی میرے ہاتھ سبحان اللہ بھی کلمہ نبی دا پڑھا ہے تین میں بھی کلمہ نبی دا پڑھا ہے وہ کیا راز ہے وہ جو کچھ سنیاس عمل کی تاس بس عمل نہیں کی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ سارے گناہوں دی جڑ ہے تو کوئی پتہ ہے مجھے کوئی پتہ ہے ول بولنے ول حدیث جاکر علیہ السلام نے فرمایا ایک جھوٹ ہوتے تو اب 1000 جھوٹ بولنا پوسی ہو سی ول بھی جھوٹ سچ بولے سے تھوڑی جی تکلیف آسی سچ ہمیشہ ہی سچ آلے دے رلے اللہ ہی سچ آلے دے رلے اللہ دا رسول بھی سچ آلے دے رلے فرمایا سچ اصحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا امتی جھوٹ بول سکتے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے میرا امتی تھی جھوٹ بولے ہی نہیں تھی سکتے میں تو سن تو پوچھ رہا ہوں اسا امتی کہنی سے ہر گال دے جھوٹ بولنے کدے سوچے سے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیوں دے ہوتے میری لعنت واسطی ہے رحمت نہیں واسطی ہاں عاشق رسول دل دے وچ محبت مصطفیٰ ہے کردار شیطان آلائے ایک کردار تو جگہ مقام او کو دیکھ عطا کی میں کرے گئے سبحان اللہ ایو کردار شیطان بھی جھوٹا اوندے جھوٹ تے سارے جھوٹ وال اڈے رال گئے سے جو ہٹ گئے سے سچ بولنے کو نا سچ بابا غلام فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ بیٹھے ایک مائی آئی بال چاہیے دی حضور واہ موڑ کھان دے تنگ کی تھی کھڑے روائی کھڑے مہربانی کرو جا ہی خدا کوئی پھوکا دے بچا آپ مسکرا پڑا فرمایا بابا آج وہاں کہاں لاؤں آج وہاں کہاں لاؤں کل آگئی آپ سر سے ہاتھ پھیرا فرمایا بیٹا گوڑ نہ کھاتا ایسے ہو جائے گا بیٹا گوڑ نہ کھاتا کر پی بھی آکھا جنہوں آکھنا ہی ہو کو جاوے کال چاک ہوا فرمایا کال آکھن جو کا کہنا کال آکھن جو کا کہنا میں تقریر تک کریں دا بیٹا میں کو حجا ہونا چاہیے تے کوئی ہو گال کرنا پہلے اپنا عمل کرنا سب تو بڑی گال ہے تقریر سنو نا تقریر بجان قرآن مجید جا اللہ تبارک و تعالی بار بار فرمائے کہیں دا حق نہ کرو سب تو بڑا عمل کہیں دا حق نہ کرو کہیں ہوتے ظلم نہ کرے کہیں دی غیبت نہ کرے غیبت ایک بندہ برا ہے میں برا میں میرے جی برا ہے انسان جو تھی ہے خطا ہو تو پتلا ہے خطا جنہ خطا ہوئے میں گناہگار ہوں سیاہگار بد کردار ہوں مگر مخلوق ہوندی ہیں بنایا ہوں ہے کردار اپنی جا کردار اپنی جا بناون اس کا مدیشی دی رکھے سونا بنائے جانا کوئی بندہ آگے نا
کانڈ بچو ایک گندہ ہے گندگی دے وچ لپٹیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے دے فرشتے ہوئے ان دے نیکے جڑے نا ان دے خاطر تو ان دے گناہ ان دے سر پاک سبحان اللہ این سمجھ نہ آوے اسا جڑے امام دی پیروائی کرے نے جان دے انہاں نا کیا ہے جن دی پیروائی کرے نے ان دا نام تو پتہ ہے کہ نہیں سب کو پتہ کرنا انہوں دا نام ہے حضرت نعمان بن ثابت لقب ہے امام اعظم کنیت ہے امام ابو حنیفہ حنیفہ کے باپ بیٹی نے حنیفہ آپ کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے آپ وقت دے امام ہیں آپ دے بارے ایک عالم مجمع دے وچ خطاب کیتا کہ آپ دے خلاف کالی بڑیاں کی بڑیاں کالی آپ دے مریدین ہن بڑا غصہ جلال آیا پہلے مرشد کو اجازت کرو ان دے تکلے کر دے سو ٹکڑے کر دے سو جنہ نہیں سننا ایدی جرت یہ جی بزرگ دے بارے کتاب اٹھ کے چلے گئے حضرت صاحب رو پہ آنکھیں لگے سب بہت بڑا سب تواڈے خلاف ایو جی جملے آلائے نے ایو جی ساری برداشت تو سب کو اجازت لے وسوں دے تک لگا مارنے میں قتل کرنے سبحان اللہ آپ آقا علیہ السلام دے غلام امام ابو حنیفہ آقا علیہ السلام دے غلام آپ مسکرا فرمایا کہو کاٹ چبایا انہیں خط ان دے القاب ملے ہوئے ہیں فرمایا پہلے انہاں کو انعام عطا کرو جنہاں سا کو القاب دیتے نا حق بن دے انہاں کو انعام دے والوں کو سزا دے مریدان دے کچھ جوش مٹھت آج کل تو پیر ہوندہ تو ہوتا ہے کہ ٹوک دے بلکہ میں تو آجے نانا پھتو کی روانی دا جھنجھولو ایدی جرت اے امام ابو حنیفہ فرمایا سن فرمایا وہ میرا دوست ہے میں ہوندہ احسان نہیں لہا سکتا فرمایا ان اتنا فتح کی تے حکم میں مرا ہوں او تے میرے کو انعام گھنن دا حق دار ہے سزا سامان دا حق دار حریان تھی گئے فرمایا توانے جو ہے کوئی جیڑے میرے برائے اپنے بیٹے پاوے دے اپنے نیکیاں نیکو جا دے گئے فرمایا وہ بندہ ہے جے اپنے نیکیاں نیکو دے دیتے میرے برائے ان گھن کی دن یہ جیاں دوست ان دے نال تو بھلے کرنے چاہیے دے شرن مسئلہ میں حدیث جی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن جی ہے جن دی غیبت کریں دے پہ بھی ان دیاں برائیاں خرید کریں دے پہ بھی اپنے نیکے ہوں دے خانے چپیں دے پہ بھی ان دا دا بھلا تھی دے پہ اسا خوشتی اساسی اثر رکھے دا کا کرو کہنے اسے جی حالات جو ہے جی حالات جو ہے حدیث سن آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن عالمین دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دشمن یہودی پتہ لگے تو دوڑ کے آیا گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دے ناز کرنا مجھے لوگ زیادہ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں آقا علیہ السلام پیچھے ہٹے حضور علیہ السلام پیچھے ہٹے گئے اس سن ہی نو اصل خیر گالی کوئی نہیں کر دیں دے مندے نہیں کر دیں دے یہ گال دی بھی یہودی دی
گال ہے یہودی سے اصد کریں گئی وہ مندہ کٹھے نہیں تے اللہ تعالیٰ وہ توفیق ہی نہ دے مندے کٹن دی مندہ دے ایک گندگی ہے نا آقا علیہ السلام پیچھے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل لے سے محسوس کر گئے دیکھو دشمن آئی کو گالی کٹنے شروع کی تھے نبی علیہ السلام کھڑے رہی ہیں جانا میں کٹنے شروع کی تھے نا حضور علیہ السلام میرا ساتھ چھپو اس صحیح حدیث ہے ہوش جریا ہوا جانا غصہ ہی ہے نا بندہ ہوش جرائے ذری ہی چیز غزی آنے جرکا ہے پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لو جاڑوں کے بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ میری سمجھ دشت تے تو سب دوست آنے میں علائیں پیچھے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جرن تو چھپا میں رحمت اون دے ہوتے امانت ہے تو بولے ہو رحمت روک دیئے میں پیچھا دی گیا میں کہ میں لماروں گا اصل جنو غصے جانے نا کدھائی ہیں اسے سوچا کلمہ ہی زبان نال پڑھو ذکر الہی بھی ہی زبان نال کرو تلاوت قرآن ہی زبان نال کرو دے گندے الفاظ ہی زبان نال ٹھان دی نہیں یا زبان مکا چھوڑ اچھا ونس ایک بزرگ چینہ دینا سادی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کو پناہ بندے کٹے بندے وہ پیسے گھن گئے تھے قتل کرنے تھے آپ انہوں کو چھڑایا تھے والوں گالی کو روز کٹن پہ گئے آپ ہاتھ بات کے کھڑے رہے مسکران وہ کٹے انہوں گالی بےہودہ کلام تے آپ کھڑے مسکران چنو جواب نہیں کہ تک گال کٹے سی دو گالی چار ڈا چپ پاگل تھی میں دے جان بنا وہ ہوئے جواب ہی نہ دے لے گال کٹھنا نہ خود ہی پاگل وہ حریان تھی چپ کر جان چپ کی تو نا آپ کپڑا پہنے کے چلے والی ٹھاپ انہوں نے چہرے گئے شالا کرے کوئی اللہ والا میں لکھو ہوئے ہاں اللہ والے جیلے ہوتے ہیں نا اللہ والے وہ گندگیاں دھومن آلے ہوتے ہیں گندگیاں لامان آلے نہیں ہوتے گندگیاں دھومن آلے ہوتے ہیں شیخ سادی ڈٹھا نا انہوں نے چہرے گئے ہون اکھیں جو وقت رو گئے ہوندنے کوئی ایسا جی ایسا تو گروان بدوا نا جہات جو وہ اللہ سے غرق کر رہے نا بو یہ سب گندے الفاظ اور سادی نال بےہودہ کلام کیتے یہ سادی آئی اللہ والا آئی جان بھائی رابطے بن رہے ہیں اکھیں جو وقت رو گئے وہ آگن لگے ہو بابا خیر ہے لڑے گالی کے جیسے کھلتا نہیں ہے چوپ کر کے کپڑے چل کے نہیں ہون رومنا سے ہون پہ دینے لڑتا پہ کیوں روندہ پہ رومنا کی ہے فرمایا ہم تارے چہرے کو دیکھ کے روندہ تارے چہرے کو روک کے دیندہ پیا انہاں کہ وہ ٹائم کیوں کھلتا رہی ہمیں آکھن لگے اون ٹائم نہیں واسطے کھلتا پیا تو سنگالی پہ کٹیں دے آوے میں صبر کی تھی کھڑا تے دعا کھڑا مانگتا بے نیاز تیرے منڈا انہاں دے اندر جو کچھ وہ موہ جو کٹیں دے پین جیڑا کچھ میرے اندر ہے ان دے جو وہ کچھ نکل دا پہ اٹھو گندگی ہے موہ جو گندگی نکل دی پی تے میں کوئی ہنیا کرم کی تھی گندگی نہ ہو سی جیڑی موہ جو نہیں نکال دے صبر عطا کی تھی ایدھے تو خوش کھڑا اور رونا کیڑی
چیز دا فرمایا روندا ہی واسطے پیا تھوڑے چہرے ڈٹھے نا رو کے عرض کھڑا کرے نبی نیازا یہ سونے بنائے نہیں یہ سونے جہنم آگ دے ڈاتے دنان آگ دے ڈاتے دنان جہنم دے مطلب دے دنان یہ جندہ جنت سے سجدے آنے یہ جندہ جنتی ہوئے جنن آپ سنائے نے گال قدمے دے اس واسطے میں اپیل کرے سے میلاد المحفل عہد کروں آج تو بات کہیں کو کام نہ کرنے سے آپ کو جائے انشاءاللہ کہیں کو جیدہ پوجالا پوگے کہیں کو وادت مندہ گندہ نہیں کر رہا کوئی کڑھے سی سے ان اللہ الصابر صبر کرے سو صبر جنہاں دے پلے ہوں دے رب ہناں دے